الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کا جو خطبہ بیان کروں گا انشاءاللہ رمضان شریف کی فضیلت اور اہمیت پر مبنی ہوگا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے شعبان کی آخری دنوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑی برکتوں والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے رمضان شریف کی فضیلت اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کا عظمت اور مقام بیان کیا۔ جو آیت کریمہ پڑھی آپ حضرات کے سامنے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنتے، تمہیں پرہیزگاری بھی دیں۔ ایام معدودات، فرمایا گنتی کے دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اول یعنی صرف ایک روزہ یعنی عاشورے کے دن روزہ فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے فرض ہوئے، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر ماہ یعنی رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا چاہے روزے رکھیں چاہے نہ رکھیں، مگر لوگوں کو اختیار تھا کہ چاہے رکھیں چاہے فدیہ دے ادا کر دیں، صدقہ کر دیں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھاؤ، سونے کے بعد یعنی کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا جب واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا، مگر اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں جماع پھر بھی حرام رہا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، جس سے مراد شب قدر ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیا ہے اور جس رات کا قیام نفل بنایا ہے، مراد نماز تراویح۔ جو اس ماہ میں نفل سے قرب حاصل کرے گا وہ ہے کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا۔ جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی جہنم سے آزادی ہوگی۔
اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس کے بغیر کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ فرمایا کہ جو روزہ چھوڑنے والا ہے اسے بھی ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور جو چھڑانے والا ہے اسے بھی رب عطا فرمائے گا، دونوں کو برابر ملے گا، لیکن کسی کی ثواب میں کمی نہیں آئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں پاتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھلائے، اسے روزہ افطار کرائے۔ تو قربان جائے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگرچہ ایک دودھ گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا دے، یا شربت کا ایک گھونٹ یا کھجور، قربان جائے۔ سرکار مدینہ فرمایا کہ جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر باقی یعنی پانی سے افطار کرائے، میرا اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جو روزے دار کو انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا، فرمایا کہ وہ پھر کبھی نہ اسے پیاس لگے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رب نے رحمت بنایا ہے، اور فرمایا کہ جو حصہ دوم ہے یعنی درمیان والا حصہ ہے، فرمایا کہ یہ درمیان والا جو حصہ ہے، فرمایا کہ یہ بخشش ہے، اور آخر والا حصہ فرمایا کہ یہ آگ سے آزادی ہے۔ قربان جائے، اس مہینے میں فرمایا کہ جو اپنے غلاموں پر، اپنے ملازموں پر نرمی کرتا ہے، میرے کریم آقا فرمایا کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اسے جہنم سے عذاب کر دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خطبہ دیا تاکہ صحابہ کرام کے دلوں میں رمضان شریف کا شوق بڑھ جائے، عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، کہ شوق کے ساتھ عبادت کریں، ذوق شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرے گا وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے غیر رمضان میں دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیا، یعنی ایک فرض کا جو مقام ہے دوسرے مہینے میں 70 فرض ہے، اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں نفل ادا کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے فرمایا کہ وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے، یعنی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہم شوق کے ساتھ یعنی نوافل ادا کریں، شوق کے ساتھ یعنی نماز تہجد ادا کریں، اوابین، اشراق اور نماز تراویح، یہ تمام نمازیں ذوق شوق سے پڑھیں۔ اس طرح نہ ہو کہ رمضان میں نمازیں قضا ہو جائیں۔ یہ مہینہ تو بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، پہلی گزارش ہے کہ رمضان شریف میں قرآن کے ساتھ جو رشتہ ہے مضبوط کریں، اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ پیار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہا پانی کے اندر پڑا ہے تو حضور نے فرمایا زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اور دوسرا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کریں کثرت، دو کا موت کو یاد کریں اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کا فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہوگی، اس کے سبب اللہ تعالیٰ کو دل کو صاف کر دے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نوجوانوں نماز تہجد کی بڑی ہی برکت ہے۔ جب کوئی نوجوان نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ جب کوئی نوجوان یعنی گناہوں سے اپنا رشتہ توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیسی خوشخبری ہے
تو جواب ملتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں سے رشتہ توڑا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور اس نوجوان کے لیے جنت کا یعنی اس کے استقبال کے لیے جنت کو سجایا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ نماز تہجد ضرور پڑھو۔ سرکار نے فرمایا کہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے لیے فرمایا کہ اپنے رب سے قرب کا وسیلہ ہے، اور فرمایا کہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے باز رہنے کا بھی سبب ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد کی بڑی برکت ہے دوستو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو کثرت کے ساتھ، رمضان شریف آنے والا ہے، خود بھی تھوڑی جی اپنی فلمیں ڈرامے اور اپنی اولاد پر ہی تھوڑا کنٹرول کرو۔ رمضان شریف میں بالکل ہی قریب نہ جاؤ۔ ہاں جی دیکھو دوستو، اسی میں تھوڑی جی محبت کرنے اولاد کا، کچھ محبت نقصان ہوتی ہے تو کچھ فائدے مند ہوتی ہے۔ جدو اسی اپنا موبائل ٹچ موبائل اپنی اولاد کو پکڑا دینے، اگر کہ اسی پیار کر رہے ہیں لیکن اسی اولاد کا بڑا برا کر رہے ہیں، تھوڑی جی توجہ کریں اس طرح کہ پیکج لگے ہوتا ہے دوستو۔ سب تو عروج کیڑا میڈیا برائی میں دے دیا۔ رمضان شریف میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنی حافظ ہے کہ مسجد کم پڑ جاتی ہے۔ اگر سوچے نہیں میڈیا نے دسیا ہے کہ اتنا قرآن پڑھا گیا ہے جی، فلاں مسجد اتنا قرآن پڑھا گیا ہے، فلاں مسجد جی اتنے روزے دار ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، اس چیز کیوں نہیں عروج ہے؟ اتنی ملک دے وچ جناب محفل ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ایتھے کیوں نہیں سچ نہیں بنی؟ کس واسطے تھوڑی جی برائی ہوئی فوراً ہی عروج پہ چڑھ جائے گی۔ منٹ یا 1.5 منٹ جڑے لوگ اب نوجوان بچے موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ گل کو فالو کریں گے، سمجھیں گے۔ منٹ 1.5 منٹ یا 1 منٹ تسی یار موبائل آن کرو گے، میں اپنا نیٹ سب تو اتنے وہ برائی آئے گی۔ ہاں جی تھوڑا 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا، تسی موبائل پکڑا دیتا ہے، تو پتہ نہیں کی برائی کر وہ نہ سمجھ ہے، لیکن اس نہ سمجھ سارا کچھ ہی پتہ چل چکا ہے۔ میں دسو پھر تسی نقصان کر رہے ہو یا فائدہ کر رہے ہو اولاد؟ ہاں جی اج اولاد کیوں نافرمان ہو گئی اس چیز سے بہت نہ سمجھ بچے نو 7 سال 8 سال 10 سال کا 12 سال کا اسی چاہیے موبائل کے قریب ہی رہتا نہ تو پیکج نہیں ہے۔ اسی مسلمان ہیں، سرکار کے غلام ہیں، کلمہ پڑھن والے سن چاہیے سارے موبائل دے وچ سورۃ الرحمن ہوے، ہاں جی سورۃ یاسین ہوے، سورۃ واقعہ ہوے، قرآن کی عظمت اور شان ہوے۔ جب سارا بچہ ہاں جی اسلام کے بارے سنے کہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے جی، اسلام بڑا اعلیٰ دین ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقبول دین ہے، اسلام کو علاوہ کوئی دین مقبول ہے ہی نہیں، کوئی مکمل دین ہے ہی نہیں، بڑی عظمت والا دین ہے، سارا قرآن سچا ہے، سارا مصطفیٰ بھی سچا ہے، سارا خدا بھی سچا ہے۔ جب ہر چیزیں ہو گئی تھوڑی اولاد نے دل دین کی محبت بڑھے گی۔ میں یہ دسو معذرت نالے گل کہہ رہی ہیں، دکھ نہ کہہ رہی ہیں، بڑی ذمہ داری نہ خود باپ یا والدہ خود ہی کہے کہ بیٹا جا تو موبائل دے اندر جا اپنے کارڈ دے اندر یا USB کارڈ دے اندر ڈرامے برات لیا یا فلماں برات لیا۔ من دسو پھر اولاد دلیر ہوے گی گناہ میں یا انہاں دی رفتار کم ہوے گی؟ من دسو بولو ادھر کیوں لگڑے مومن بن کے دیر ہوے گی یا بولو میں کہڑی گل سچی بولتے نہیں کیوں؟ پہلو ایک دوست کہنے لگا اس محلے گیا کہ جو ولی محمد نہیں سی جان لگا اترے دوست محلے گیا تو بڑی آواز آ رہی ہے خان صاحب بڑی اونچی اونچی، اللہ معاف فرماوے۔ انہاں کہا چلو محفل دے کنٹرول ہے، تسی کہتے ویسے چکر لا دیا تو تمہیں ویکھیا ڈرامے دی کیویں آواز یہ کیویں رمزی رمزی ہو رہی ہے، کیویں بشیرہ بشیرہ ہو رہی ہے، ثم مال جس اولاد دی یہ تربیت ہو رہی ہے
من دسو اتھے امام کی کرے ہاں جی یا وقت دا خطیب کی کرے. اس تو بعد اگر مولوی حضرات نے وہ بھی تو میری ماشاءاللہ دے سبحان اللہ دے نعرے آتے تے جناب وہ چیز سناون گے تو بس ایتھوں ہی ہوا تھلو نہیں آ. اگر کوئی چند نمازی ہے تو ایتھوں نہیں قرآن ہے تو پڑھی رہی ہے ایتھوں نہیں پڑھی بعض نصیحت ایتھوں ہو رہی ہے ایتھوں نہیں ہو. کی مسئلہ کہ عمل نہیں ہے کہ جدو عمل نہ ہوئے گا پھر کس طریقے نہیں ہو تھوڑی آواز دے وچ تھوڑے عمل دے وچ. اگر باپ خود آوے مسجد وچ ہاں دوستو میں ایک واقعہ پڑھیا ہے گا حضرت مالک بن دینار پچھلے جمعے دی گل کیتا سی. وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سی اس پر یہ توجہ کرنا ہے کہ جڑے اولاد والے اے ماں باپ واسطے میں تھوڑی توجہ کرنا جڑے صاحب اولاد ہیں میں اس گل تے بڑی توجہ کرنی سی. وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل دے وچ ایک عالم صاحب سی وہ لوگاں میں بلا لینا سی بعض نصیحت کرتا سی. ایک دن ان کا بیٹا آیا تو وہ بعض نصیحت کر لیا سی تے بیٹا کہنے لگا کہ فلاں لڑکی نہ میرے پیار ہو گیا. کی ہو گیا؟ اللہ معاف فرماوے. پیار کرو تو مدینے شریف والا اعلان کرو. پیار کرنا ہے اہل بیت نہ کرو. عشق کرنا ہے سرکار کے صحابہ نہ کرو. قرآن نہ کرو یا قرآن والے نہ کرو یا صاحب قرآن نہ کرو. دوستو اس عالم صاحب نے بس اتنا ہی جملہ بولیا کہ بیٹا صبر کر. ٹھیک ہے صبر کر. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس جگہ تے بیٹھا سی میں فوراً ہی اللہ دی گرفت ہو گئی کہ اندا جسم کہڑا ہے نا جسم دے جوڑ الگ الگ رب نے کر اتنی گرفت پڑا. اور اس وقت دا جو پیغمبر سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں میرا عذاب آیا ہے. فرمایا کہ میری ناراضگی اتنی کسی کہ بیٹا صبر کر مارے کیوں سختی کیوں نہیں کیتی. اس واسطے دوستو تھوڑیاں نرمیاں تھوڑا ہی نقصان ہے. اج باپ دے گریبان تے بیٹا پہنچیا ہے ماں نو دھی برا بھلا کہہ رہی ہے وجہ کی کہ اسی کنٹرول نہیں کر رہے جس طریقے سے تربیت کرنی کر نہیں رہے ہیں. دوستو علماء کرام ایمان کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں. اے میں تھوڑے سامنے عرض کرنا ہے کہ تسی آپ ہی خیال کرنا ہے کہ اسی کس کیٹیگری چ ہیں کس درجے تے اسی پہنچ چکے ہیں. یہ تین قسمیں بیان کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام ہر علماء کرام کا اپنا انداز ہوتا ہے. میرا انداز سادہ ہے گا لیکن گل میں بڑی ذمہ داری نہ کرنا مسجد جائے ہم توجہ کرنی ہے. پہلا ایمان کا کہ درجہ میں ہے گا کہ اگر سارے دروازے سے کوئی بیمار آ جائے اگر اسی انہوں ملنا نہیں چاہتے ہیں پسند نہیں ہے اسی دروازے دی ہٹا دیں گے جا جو ان گل سننی سن لئی نہ ان چاہ دی سنا مارنی تے نہ ان کہنا کہ دوست بہ جا. بس ساڈے دل وچ ان دے بارے خیالات صحیح نہیں ہوتا نفرت ہوتی ہے اسی کہنے یار جا چلا جائے زبان نہیں دل نہ بندہ کہتا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جاوے. بعد دفعہ ہوتی ہے کہ اندروں ہی بیٹن کہنے انہوں کہہ جاوے. دوسری قسم ہے کہ جدو آ جاوے میں تے ان دے بارے تھوڑا یہ ساڈا نظریہ اگر ٹھیک ہوئے درست ہوئے اسی کہنے یار چاہ پیتا ہے چلا ہی جانا یار چاہ پیتا چاہ پلائی جا. تیسری قسم ایمان کے علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جدو بندہ آوے اسی چاہ پیش کرنے موسم کے مطابق اگر سردی ہے چاہ گرمی ہے تو بوتل شربت. دوست بعد جب جان لگے اسی کہنے کھانا تیار ہے کھانا کھا لے یا پھر چلا ہی جا. جب جان لگے میں اسی کہنے یار بہ جا چاہ بھی دے ایسے تیار کی دوبارہ چاہ بھی پی لے پانے تو چاہ ہونی چاہیے. ہوں تسی اپے سوچو کہ تسی کیڑی قسمت ہے جڑے درجے پہنچے نے کہ تانوں رب آدے گھر جانے نہیں دیندا. کتنا رب ناراض ہو گیا ہاں جی کہ اسی دروازے تو ہی نہیں پیچھے مڑ جاتے. اگر توفیق ملتی ہے تو کنی دیر اسی مسجد رہنے. اگر توفیق ملے بندہ مسجد آ جائے نماز پڑھے بڑے سکون نال نماز پڑھن تو بعد رب دا ذکر کرے استغفار کرے قرآن کی تلاوت کرے ان کا دل لگ جائے پھر سمجھے کہ رب دا میرے تے بڑا کرم ہے تیسرے درجے چ رکھنا ہے. تے آوے تے جمعہ دے دی بندہ آوے تے پڑھے پڑھیے سنتا ہی نہ تے بس فرض یا پڑھی میں تے گھڑی بڑی بار بار بندہ گھڑی بڑی ویکھی رکھے گھڑی بڑی ویکھی رکھے بھی کتنا ٹائم ہوے گا تے یا یہ سلام پھرے تے بندہ مسجد باہر ہوے تے پھر سمجھ لو میں کہڑے درجے چ تے بالکل توفیق نہ ملے
تے پھر یار سن اللہ دی بارگاہ توبہ کر یا تسی میں بڑے غیرت مند نہیں کہ تسی آدھے دشمن نے گھرے نہیں بڑھن دے کہ تے ناراض ہوے ہاں جی تے آدھے آپ کی طرح غور کرو اس کے بعد صاحب نصاب ہو اللہ نے طاقت دیتی حج کرو حج فرض ہے تواڈے تے مالدار ہو خوش دلی نال خوش ہو تے اللہ دے راہ زکات ادا کرو زکات فرض ہے خوش دلی نال اللہ اکبر حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ قربان نے یہ بزرگاں کی شان کو آپ کو ایک شخص آیا کہ آپ نے 1 لاکھ ایک درہم دیتا 1 لاکھ تے جب تک وہ شخص انہیں رونا شروع کر دیا آپ نے فرمایا کہ خیر ہو میں پوچھو کیوں رو رہی ہے وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس واسطے رو رہی ہوں کہ ایڈے سخی بھی مٹی ہو جان کے مٹی کا اللہ ایڈے سخی مٹی کیا تے مٹی ہو جائے آپ نے جدوں دا گل سنی آپ نے فرمایا کہ میں 1 لاکھ اور درہم ہاں جی دوستو اپنے دین دا تھوڑے مزاج بناؤ خوش دلی نال اللہ نے اگر عطا کیتا ہے مطلب راہ دین نال کمی نہیں آتی اسی میں لین لگے بڑا ہی وسیع ذہن رکھنے بڑا وسیع ذہن کہ بعض دفعہ ساڈا ذہن یہی ہو جاتا ہے کہ سب تو بڑا دولت مند ہی میں ہو جاتا بہت سے زیادہ ساڈے کول ہونا چاہیے سرمایہ ہونا چاہیے لیکن جب دین کی باری آئے تو پھر تھوڑا جیسی کمزور پڑ جائے تھوڑا جیسی آدھے آپ کو مضبوط کریں حضرت علی مرتضی شیر خدا قربان دے رضی اللہ عنہ کہہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی مرتضی شیر خدا آپ گھر تو باہر بیٹھے میں رو رہے تھے دروازے نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ علی مرتضی شیر خدا کیوں رو رہے ہو سنو خیر کیوں رو رہے ہو شیر خدا ہو اللہ دے شیر ہو علی مرتضی شیر خدا فرمان لگے کہ اس طریقے محسوس ہو رہی ہے کہ رب علی نال خفا یہ ہو کے ناراض ہو گیا فرمایا کہ علی تواڈے نال کیوں ناراض فرمایا کہ 7 دن ہو گئے کوئی بیمار ہی نہیں آیا اللہ اس واسطے دوستو تھوڑا یہ مزاج بناؤ تھوڑی جی محبت پیدا کرو اپنے اندر یعنی قرآن نال جو رشتہ ہے مضبوط کرو دین اسلام نال جو رشتہ ہے مضبوط کرو جدوں قرآن حدیث سے عمل کرو گے پھر اللہ بہائے گا دے گا رب بڑا کریم ہے آپ فرمان والا ان کی شان ہے تھوڑے نماز کا بھی آدھے اندر لطف پیدا کرو تسی اپنے صالحین دا اوصاف پڑھو حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ جب سولی تے چڑھان لگے میں سولی تے آخری یہ سانس سی تے پوچھا گیا کہ تہاڈی کوئی آخری خواہش ہے آپ نے فرمایا کہ آخری خواہش ہے میں نماز پڑھ سبحان اللہ حضرت علی مرتضی شیر خدا دوران جنگ نہیں آپ دے پیر دے وچ میں تیر لگ بڑا گہرا تے آپ جب نماز پڑھن لگے آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاں گا تسی نکال لے تے جب آپ نماز پڑھ رہے سی دورانی نماز نکالا کہ آپ کو خبر ہی نہیں ایسی نماز تو سیدنا فاروق اعظم میری صفحہ بنوا رہے سی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار دے صحابی ہے سرکار دے خلیفہ ہے تے آپ دے نہیں حملہ ہو گیا اتنا شدید قسم کا حملہ ہویا اس کتاب کے اندر لکھیا ہے اتنا شدید قسم کا ہویا صفحہ نمبر 82 ہے اتنا شدید قسم کا ہویا حملہ کہ آپ دے پیٹ سوراخ ہو آپ نے اسی حالت نماز پڑھی کون نہیں جانتا امام علی مقام امام حسین کے مقام اور مرتبے کہ آپ نے کربلا دی تپتی ریت تے نماز پڑھی پھر تلوارہ دے سائے اور جسم اتنا زخمی ہے زخموں سے چور ہے لیکن اس حال میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی نماز ظہر ادا کی کہ سجدے میں شاہ کربلا نے سجدے میں سر کٹا کے شاہ کربلا نے پیغام دیا یہ جناب امام نے کہ رشتہ خدا سے اہل وفا توڑتے نہیں مر جاتے ہیں مگر نماز چھوڑتے مر جاتے ہیں نماز مگر چھوڑتے نہیں اور کسی نے کہا کہ اس کی ہمت پر علی مرتضی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر خود محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے اوروں نے کیے اس پر عجم انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے نماز کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں نماز کا جو مرتبہ نماز کا جو دین اسلام میں مرتبہ میرے کریم آقا نے بیان فرمایا کہ جس طریقے ایک مکان ہوتا ہے مکان کا ستون ہوتا ہے ستون پر چھت کھڑی کی جاتی ہے فرمایا کہ دین اسلام میں جو مرتبہ ہے نماز کا فرمایا کہ ستون ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا
ترک کیا, میرے کریم آقا نے فرمایا بے شک اس نے کفر کیا, اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے, اس نے تو دین اسلام کے ستون کو گرا دیا. میرے محبوب نے فرمایا نماز تو مومن کی معراج ہے, نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز تو قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے, نماز سے ولایت کا ذریعہ ملتا ہے, نماز سے رب کی رضا ملتی ہے, نماز تو جنت کی کنجی ہے, نماز فرمایا کہ جنت کا راستہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر میں فرق ہے, نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے, نماز میرے کریم آقا نے فرمایا دل میں خدا کی محبت, خدا کا پیار, خدا کے قرب کا پانے کا شوق پیدا کرتی ہے. نماز تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. نماز دلوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میرے آقا کا چین ہے, نماز نور ہے, نماز تو دین اسلام کا ستون ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے, نماز پڑھنے والا وہ مقام اور مرتبہ پاتا ہے, اپنے ایمان کو سلامت کر لیتا ہے. فرمایا کہ نماز برے خاتمے سے روکتی ہے, نماز پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے, نماز محتاجی سے بچاتی ہے, نماز غربت کو دور کرتی ہے, نماز تیری مصیبتوں تیری پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ وظیفہ ہے. آج لوگ وظیفے بیان کرتے ہیں, آج میڈیا دور ہے, فلاں وظیفے سے آپ امیر ہو جاؤ گے, فلاں سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے, اتنے مالدار بن جاؤ گے. بھائی اپنی ابتدا نماز سے کر, اپنی نماز استغفار سے کر, اپنی نماز سورۃ یاسین سے کر, اور شام کو سورۃ واقعہ پڑھ. اللہ تعالیٰ تیری محتاجی دور کرے گا اور عزت کو شادہ فرمائے. اس واسطے دوستو اپنے اندر نماز کا ذوق اور شوق پیدا کرو. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, نماز برے کاموں سے روکتی ہے, اور میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ نماز تو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھتی ہے. نماز پڑھنے والا راحت پا جاتا ہے, اور نماز پڑھنے والا پریشانی سے بچ جاتا ہے. نماز تو قبر میں روشنی ہے, پل صراط پر چراغ ہے. اور نماز میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا. یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. میرے دوست اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین میں ساری کامیابی ہے. ہماری کامیابی جو ہے دین اسلام کی وفا میں ہے. آج ہم پریشان ہیں, کیوں اتنے پریشان ہیں, اتنے کیوں ذلیل ہیں؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ تو جسے سمجھتا ہے گرا, لاکھ سجدے سے آدمی تو دیتا ہے نجات, دیتا ہے نجات. ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا, لاکھ سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. نماز اس واسطے دوستو نمازی کو سب سے بڑا جو انعام ملے گا, میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب دا دیدار نصیب ہوگا, رب دا دیدار نصیب ہوگا. آخر دے وچ تھوڑے ذوق واسطے, تھوڑے دل نوں ٹھنڈ پہنچاਉਣ واسطے ایک واقعہ بیان کرنا ہے. میرے نبی دے اندر لکھیا ہے, دو بھائی سی. کتنے سی ابو؟ دو. میری گنتی کمزور ہے, میں فیل ہو گیا. ہاں جی, دو بھائی سی. ایک بڑا نیکوکار سی, بڑا نیکوکار سی. ایک جڑا سی غلامت میں زندگی گزار رہی سی. تو غلامت وچ زندگی وقت گزر رہی سی. اونوں جدوں موت دا وقت قریب آیا, جڑا گنہگار سی, مجھے نیکوکار سے سوچنے لگا یار تو ساری زندگی ہمیں ضائع کر دیتی ہے. دوستو ساری زندگی ضائع, ساری زندگی تو نافرمانی ضائع کر دیتی. بھائی کہنے لگا کہ یار واقعی میں زندگی ضائع کر دیتی, زندگی اللہ رسول نے وفا کرنی سے لیکن کر نہیں سکا. کہنے لگا کہ ہن زندگی تیری ضائع ہو گئی ہے. ہن وہ جڑا بھائی دنیا جان لگا سی, وہ کہنے لگا اگر میرا معاملہ میری ماں دے اگر رب سپرد کر دے تو ماں کی کرے. فرمایا کہ بھائی کہنے لگا کہ ماں بڑے رحم دل ہوندی ہے, کہ لہذا وہ مطلب جنت بھیجی گی. اگر ماں دے آگے برابر ہوگی کہ تو بیٹے دے آگے فیصلہ کر, جا جنت میں بھیج جائے. بولو دوزخ ہے, دوزخ نہیں ہوتا, جا جنت میں بھیج تے جا جنت میں چل, تو جنت ہی بھیجے گی. یہ جملہ کہنے کے بعد کہنے لگا کہ ماں تو زیادہ رب پیار کرتا, 70 ماں تو زیادہ. ان موت ہو گئی. صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ دوسرے بھائی کو خواب میں نظر آیا کہ وہ بڑا خوشحال سنا کہ سنا تیرا کی معاملہ ہے. انہوں نے کہ جڑے مرن لگے میرے منہ سے جملے نکلے نا کہ اگر تیرا معاملہ ماں سے سپرد ہو گیا تو ماں پھر جنت بھیجے گی, جنت میں تھوڑا بھیجنا ہے. تو میرا رب ہے ماں تو زیادہ محبت کرنے لگا, بس اسی جملے سے میری نجات. دوستو اس بات کو یہ نتیجہ نہیں لینا کہ انہیں سے بالکل یہ نہیں اللہ کی سپرد ہو جائیے ہیں, اور بھائی بالکل یہ اسی ڈٹ جائیے گناہوں تے, اور بھائی رب بڑا ڈاٹا
साड़ी सोच, साढ़े ख्याल, साढ़ा दिमाग छोटा है। अल्लाह रसूल की ज़ात बड़ी है और अल्लाह रसूल की ज़ात बड़ी है। असी फानी है, वो बाकी है। इन्नका अंतत तक़वा व अंतल मग़फ़िरती। या अल्लाह या अल्लाह या अव्वलु या आखिरु या ज़ाहिरु या बातिनु या कदीमु या कबीमु या मुकीमु या नूरु या हादी या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम शान या हय्यु या क़य्यूम। इस वास्ते दोस्तों अल्लाह की बारगाह सच्ची और पक्की तौबा करो। रमज़ान शरीफ आना है, आदि औलाद की तरबियत करो, खुदा का खौफ करो। अगर औलाद गलत कर रही है, नमाज नहीं पढ़ रही, गुनाह कर रही है, सख्ती करो। ये थोड़ी नरमी थोड़ा बेड़ा गर्क करेगी मेरे दोस्तों। मैं बड़ा सही कह रही। अगर तुम ये नरमी कर रहे हो, वो वक्त करीब है आना लगी ना, थोड़ी गिरे बाबू पकड़ना है, फिर हल को नहीं होना थोड़ा शरीयत वाला बात। इस वास्ते दोस्तों आज ही समझ जाओ, आज ही औलाद पे कंट्रोल करो, उन्होंने नफे नुकसान से बिल्कुल तवज्जो करो कि यह नुकसान या नफा है। और जेड़े माँ बाप औलाद देते 10 साल 9 साल 5 साल का बच्चा है या 10 साल का मोबाइल खा देते बड़े शौक ना, तो फिर पैकेज भी नेट का लगा दे, औलाद का बेड़ा लड़का जो दिल करे देखे। वो जो तेरे इख्तियार है, जो दिल करता गंद देखना, तो वो कदों काबू होता है, वो भी तेरा जमी आई। अल्लाह ताला की बारगाह दुआ, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।